بڑی نشانیوں کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز عجیب و غریب ہو، عام طور پر لوگ وہ چیز پیش نہ آتی ہو. مثال کے طور پر سورج کس طرف سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے. اور اگر یہ مغرب سے نکل جائے تو ایک عجیب بات ہے نا. اس لیے یہ قیامت کی بڑی نشانی مانی گئی، سورج کا مغرب سے نکلنا. عام طور پر ایک شخص کسی کو مار کے زندہ نہیں کر سکتا، لیکن کوئی ایسا شخص پیدا ہو جیسے دجال بدبخت ہے، وہ مار کر کسی کو زندہ کر دے، تو ظاہر بات یہ بڑی چیز ہے کہ نہیں چلی. کسی کے کہنے سے ہم نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہو کہ یہ آسمان اپنی بارش نازل کر، لیکن اگر کسی کے کہنے سے بارش نازل ہونے لگے تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ تو عجیب غریب چیز ہے نا. تو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا معنی یہ ہے کہ عجیب و غریب چیز کا ظہور دنیا کے اندر ہو جائے اور ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چھوٹی نشانیوں کی یا بڑی نشانیوں کی نشاندہی کی ہے، ان میں مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج دونوں ہے. مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج دونوں ہے. آج کی یہ مجلس مہدی سے متعلق ہوگی اور کل کی مجلس دجال سے متعلق انشاءاللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی صحت اور زندگی بخشی تو رہے گی. مہدی سے متعلق ایک بات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے محمد ابن عبداللہ نامی ایک مصلح ضرور پیدا ہوگا جو دنیا کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا، جس طریقے سے کہ دنیا اس کے پہلے ظلم اور ستم سے بھر گئی ہوگی. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک شخص کا ظہور اس طریقے سے ہونے والا ہے جس کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. اس کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا. کس خاندان سے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، حضرت فاطمہ کی اولاد. حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے کس کی اولاد؟ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوگا. یہ شرطیں ضرور پائی جائیں چاہیے مہدی کے اندر. اب اگر کوئی ایسا شخص ظاہر ہو جس کا نام محمد نہیں اور اس کے باپ کا نام عبداللہ نہیں، اور وہ کہے کہ میں مہدی ہوں، تو کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک شخص نے دعویٰ کیا. وہ کون؟ غلام احمد قادیان نے. پہلے اس نے اصلاح کا دعویٰ کیا، اس کے بعد مہدیت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور بعد میں نبی بن گیا. منم مسیح زمانو، منم کلیم خدا، منم محمد و حمد کی مصطفیٰ بادشاہ مثبت بخش نے کہا ہے کہ نہیں؟ اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا. نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اور نہ اس کا نام محمد تھا، اور نہ ہی اس کے باپ کا نام عبداللہ تھا. تو اگر کوئی شخص مہدیت کا دعویٰ کرے، جس مہدی کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو وہ شخص اگر اس کا نام محمد نہیں، اس کے باپ کا نام عبداللہ نہیں، اور وہ ہاشمی خاندان سے نہیں ہے، تو وہ شخص کیا ہے؟ جھوٹا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک ایسا شخص ضرور پیدا ہوگا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، اور دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دے گا جس طریقے سے کہ یہ دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی. مسند احمد، سنن ابو داود کے اندر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو لم يبق من الدهر الا يوم واحد. اگر قیامت دنیا کا زمانے کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی میرے خاندان سے ایک شخص کو اس دنیا میں بھیجے گا جو اس زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طریقے سے یہ زمین ظلم و ستم سے بھر گئی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد کے اندر اور سنن ابو داود میں اور ترمذی شریف وغیرہ میں ہے کہ اگر زمانے کا ایک دن بھی باقی رہ گیا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میری خاندان کے ایک شخص کو بھیجے جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طریقے سے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ دیکھیے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء یہ متعین نہیں کرتے کہ اس کے آنے کا زمانہ کیا اور تاریخ کیا ہے۔ اس کے آنے کا، ایسے شخص کے ظاہر ہونے کا زمانہ کیا ہے اور اس کے ظاہر ہونے کی تاریخ کیا ہے، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا شخص ایک ظاہر ضرور ہوگا، قیامت سے پہلے ضرور آئے گا، لیکن کس صدی میں آئے گا ہے کہ نہیں، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ کس زمانے میں پیدا ہوگا اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پیش نظر جو کچھ ہم نے سمجھا ہے کہ مہدی سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا مختصر سے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر فتنوں کی کثرت ہوگی۔ فتنہ سمجھتے ہیں نا؟ فتنہ کہتے ہیں ایک ایسی عام بلا کو جو عام طور پر لوگوں کو گھیر لے۔ مثال کے طور پر اس وقت کا فتنہ کیا ہے؟ ڈش انٹینا ہے۔ کتنے لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں بتائیے؟ مولوی لوگ نہیں بچے ہوئے ہیں، جاہلوں کی بات کیا بتاؤں، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کوئی خبریں دیکھنے کے بہانے لگائے ہوئے ہیں، اگرچہ دیکھتا خبریں کم ہے، دوسری چیزیں اور دیکھتا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بچوں کو صرف بہلانے کے بہانے رکھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کھیل دیکھنے کے بہانے، لیکن مبتلا اس کے اندر لوگ عام طور پر ضرور ہیں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، یعنی کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی ایسا عام ہو جائے جس سے بچنا مشکل ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے خرید و فروخت کرنے والے بیچارے ہیں، ان کے یہاں جھوٹ بولنا اس وقت کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے تو کام ہی نہیں چلتا، میری بات لوگ مانتے ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ کتنے میں خریدا ہے اس کو؟ خریدا ہے 2 ریال کی، بتائیں کتنے؟ 3 ریال کی۔ اس لیے خریدے والے اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، اگر آپ کہیں گے 3 ریال کی خریدا، چاہیں کہ 2.25 میں مل جائے ہم کو، خود مجبور کرتے ہیں بسا اوقات دکان والوں کو لوگ جھوٹ بولنے کے اوپر، تو وہ بیچارہ مجبور ہو کر کے کتنا بچائے گا؟ 2 خرید کے 3 ہی بتائے گا، کم سے کم مجبور ہو کر کے 2.5 ریال تو دے کر کے جائے گا، نہیں تو ہماری پونجی بھی لے کر کے جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں تو کام ہی نہیں چلتا، دکانداری ہی نہیں چلتی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے جس کے اندر عام طور پر لوگ مبتلا ہیں۔ سود کھانا کیا ہے؟ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ آج بھلا بتائیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر دنیا کا کوئی آدمی سود نہیں کھاتا تو کم سے کم اس کا دھواں، اس کا بخار تو اس شخص تک ضرور پہنچ رہا ہے۔ کم سے کم سودی کاروبار کرنے والے کے ساتھ دوستی تو ہے، ارے کم سے کم بینک کا معاملہ تو وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ سودی بینک سے لین دین کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب سود ایک ایسی عام بلا ہے اس وقت، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سود کا پھیل جانا، سود کا پھیل جانا۔ تو کہنے کا مطلب کوئی عام بلا گناہ کی شکل میں ہے، بیماری کی شکل میں ہے، کسی عادت کی شکل میں ہے، کسی پریشانی کی شکل میں ہے، وہ ایسی عام ہو جائے لوگوں میں کہ لوگوں کا اس سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو، اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں۔ تو مہدی سے پہلے ایک بڑا عام فتنہ ظاہر ہوگا، عام فتنہ ظاہر ہوگا، حتیٰ کہ بعد فتنے کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک چیز کو حق سمجھتے ہوئے مسلمان صبح کو مومن رہے گا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ میرے ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد صرف مجلس جمانا نہیں ہے، کہ بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیوں بیان کی ہیں کہ ہم اور آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو کینسر